بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کا ایک بہت ہی مشہور قبیلہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے بے حد انعامات عطا فرمائے، ان کو پھل پھول بے انتہا عطا فرمائے، ان کو سرسبز زمین عطا فرمائی، لیکن پھر ایسا کیا ان لوگوں نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا؟ آئیے اپنے ناظرین کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یسحب کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی، کوئی بھی ایذا دینے والی چیز نہیں تھی۔ موسم یہاں کا نہار ہی معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں اس قدر کثیر پھل آتے کہ جب بھی کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام اور چین سے اپنی زندگی کو بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اتنا نوازتا ہے تو پھر لوگ سرکش بن جاتے ہیں، لوگ متکبر بن جاتے ہیں۔ یہی اس قوم کے ساتھ ہوا کہ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلاتے اور ان کو عذاب الہی سے ڈراتے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور کفر کا اعلان کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر کرنے سے انکار کرتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا کہ آپ لوگ خدا سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اس قوم کا طغیان اور عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو پھر عذاب سے سرکنار کیا۔ اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا جس سے ان لوگوں کے باغات، اموال، مکانات سب چیزیں غرق ہو گئی، پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی۔ اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ باغات کی جگہ جھاڑ اور جنگلی پیڑوں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگائے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترسنے لگی۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں باندھ باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے باندھ کی دیوار کو سوراخ کر دیا، اور بڑھتے بڑھتے وہ سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ دیوار ٹوٹ گئی، اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے۔ اچانک سیلاب کی دھار نے ان قوم کی بستی کو غارق کر ڈالا۔ ہر طرف بربادی ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سبا کی اس ہلاکت کے آفرین کو سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ قوم سبا کی ہدایت اور بربادی اور سرکشی خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی، اپنی اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ یہ بغیر کچھ کیے ان کو سرسبز زمین ملی، باغات ملے، ہر طرح کی ان کے پاس سہولیات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کی، ان کے انبیاء کو جھٹلایا، اور ان کی بدعمالیوں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخیاں جب بڑھ گئی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیلاب کی صورت میں تباہ و برباد کر دیا۔ سچ ہی کہا ہے کہ نیکی کا اثر نیک ہی ہوتا ہے اور بدی کا اثر برا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو مانتے، ان کی
فرما برداری کرے، اللہ کی فرما برداری کرتے تو ان کو ہرگز ایسا کچھ نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور عذاب الہی سے ہمکنار ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔